الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 58 ہے، جس کا موضوع ہے قربانی کے فضائل و احکام. محترم سامعین، قربانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس غرض کے لیے مقرر کی ہے کہ وہ ان مویشیوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں. اس آیت کی ایک تفسیر یہی ہے کہ یہاں منسک سے مراد قربانی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کی عبادت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہر امت میں رہی ہے. البتہ اس کی ایک خاص شان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ظاہر ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا. جسے وسعت ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈھوں کی قربانی کیا کرتے تھے اور میں بھی 2 مینڈھوں کی قربانی کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو آپ بڑے موٹے تازے سینگوں والے سفید و سیاہ رنگ کے 2 خصی مینڈے خریدتے. ان میں سے ایک کی قربانی اپنے ان امتیوں کی طرف سے کرتے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانے اور اس بات کی گواہی دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچا دیا، اور دوسرے کی قربانی اپنی طرف سے اور اپنی آل کی طرف سے کرتے. محترم سامعین، قربانی در حقیقت عملی زبان میں ایک تعلیم ہے جسے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. قربانی کے ذریعے ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ تم بھی اپنے رب کے حضور اسی طرح قربان ہو جاؤ، اور یہ بھی تمہارا ہی قربان ہو جانا ہے کہ اپنے بدلے اپنا قیمتی جانور قربان کر دو. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے. لہذا قربانی کے اس سبق کو زندگی میں لانے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے ہٹانے والی ہر چیز سے الگ ہو جائیں اور دین کے حکم پر عمل کرنے میں بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہ کریں. حضرات محترم، اب قربانی کے بارے میں 10 اہم احکام سمجھیے. نمبر 1، قربانی کا وقت. قربانی کا وقت 10 ذوالحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذوالحجہ کے سورج ڈوبنے تک ہے، لیکن سب سے بہتر بقرعید کا دن ہے، اس کے بعد 11 ذوالحجہ اور اس کے بعد 12 ذوالحجہ کا دن. شہر اور قصبہ میں رہنے والوں کے لیے نماز عید سے پہلے قربانی جائز نہیں، البتہ گاؤں میں رہنے والے 10 ذوالحجہ کی صبح صادق کے بعد قربانی کر سکتے ہیں. نمبر 2، قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی ہر اس بالغ مسلمان پر واجب ہے جو قربانی کے وقت میں مقیم ہو اور صاحب نصاب ہو. مسافر اگر 12 ذوالحجہ کے سورج ڈوبنے سے پہلے مقیم بن گیا تو اس پر قربانی لازم ہے. ایسے ہی ایک آدمی صاحب نصاب نہیں لیکن 12 ذوالحجہ کے سورج ڈوبنے سے پہلے صاحب نصاب بن گیا تو اس پر بھی قربانی لازم ہے. صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی ملکیت میں سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، ان کی مجموعی مالیت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو. قربانی صرف اپنی طرف سے کرنا واجب ہوتا ہے اور کسی کی طرف سے نہیں. اگر عورت پر قربانی واجب ہو تو اس کی ادائیگی عورت کے اپنے ذمے ہے. اگر زیور وغیرہ بیچ کر قربانی کرنی پڑے تو کرے. اگر عورت کی اجازت سے اس کا والد یا شوہر وغیرہ اس کی طرف سے قربانی کر دے تو درست ہے. نمبر 3، کس جانور کی قربانی درست ہے؟ بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، ان سب جانوروں کی قربانی درست ہے. ان کے علاوہ کسی جانور کی قربانی درست نہیں. گائے، بھینس اور اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو اور سب کی نیت قربانی یا عقیقے کی ہو، صرف گوشت کھانے کی نہ ہو.
قربانی کے لیے بکری کی کم از کم عمر 1 سال، گائے بھینس کی کم از کم 2 سال اور اونٹ کی کم از کم 5 سال ہونی چاہیے۔ قربانی کے جانور کی عمر پوری ہونا ضروری ہے، 2 دانت ہونا صرف ایک علامت ہے۔ اگر اپنے تجربے سے عمر پوری معلوم ہو یا بیچنے والے کی بات درست معلوم ہو تو 2 دانت